السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دجال کے بارے میں جانا کہ وہ دجال کون ہوگا، کیسے آئے گا، کہاں ہوگا، اور اس کے بارے میں ابتدائی باتیں ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کی۔ آج تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ دجال ایسا کیا کرے گا جس کی بنا پر وہ ہمارے لیے آزمائش بن جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے جانا کہ دجال ظاہر کیسے ہوگا، تمیمت داری کی بہت طویل روایت ہم نے پیچھے دیکھی تھی اپنے پچھلی ایپیسوڈ میں، تو اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ دجال ایک زندہ ایک بڑا انسان کی صورت میں موجود ہے۔ وہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دجال کو ایک گرون اپ آدمی کی شکل میں ہی اس کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا اذن ہوگا کبھی اس کے لیے جب، تو وہ اس وقت ہی جو ہے وہاں سے باہر نکل آئے گا، اور کہتے ہیں کہ انتہائی شدید غصے کے عالم میں وہ اپنی تمام زنجیریں توڑ کر اپنی قید سے باہر آ جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی، علم ختم ہو چکا ہوگا، وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام بس تمہارے عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف را لکھا ہوا ہوگا، ہر مومن اسے پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر پانی کے چشمے کے پاس سے گزرے گا مگر مکہ اور مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام قرار دیا ہے، اور فرشتے ان دونوں شہروں کے دروازوں پر پہرا دیں گے۔ دجال کے اصل فتنے کیا ہوں گے؟ آگ اور پانی، دو بڑے فتنے اس کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنے ہمراہ پانی اور آگ لے کر آئے گا، اس کی آگ میں اصل ٹھنڈا پانی اور اس کی پانی در حقیقت آگ ہی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، آنکھ سے دیکھنے میں ایک سفید پانی اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اگر کوئی اسے پا لے تو اس کی نہر میں چلا جائے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہے۔ حضرت نواز بن سمان بیان کرتے ہیں کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گی، پھر زمین کا حکم دے گا تو وہ نباتات اور پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ ان کی بھیڑ اور بکریاں جو چرنے کے لیے نکلی ہوں گی وہ اس حال میں واپس لوٹیں گی کہ ان کے بال پہلے سے بڑے، ان کے تھن دودھ سے لبریز اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بعد دجال ایک ایسی قوم کی طرف آئے گا کہ انہیں اپنی دعوت دے گا، مگر وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے، وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، اور وہ لوگ صبح جب اٹھ کر اپنے کھیتیوں اور مویشیوں کو دیکھیں گے تو وہ بنجر ہو چکی ہوں گی اور ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ پھر دجال کا گزر ایک ایسی بنجر زمین کے پاس سے ہوگا کہ وہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، تو زمین اپنے خزانے نکال کر شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ یہ بھی ہوگا دجال کے آنے کے بعد کہ ایک دیہاتی سے وہ کہے گا کہ اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، چنانچہ 2 شیطان اس کے ماں اور باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور عرابی سے کہیں گے کہ ہمارے پیارے بیٹے اس کی اتباع کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دجال جو چاہے گا وہ کروا لے گا اپنے آپ سے۔ اس کا ایک اور فتنہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ دجال ایک ایسے نوجوان کو بلائے گا جو اپنی بھرپور جوانی میں ہوگا، وہ اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھو، میں اسے ابھی زندہ کروں گا لیکن یہ پھر بھی میرے سوا کسی اور کو رب مانے گا۔ دجال اس شخص سے کہے گا کہ اٹھو، زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑا ہو جائے گا۔ در حقیقت اس سے اللہ نے زندہ کیا ہوگا، نہ کہ دجال نے، مگر دجال اس زوم میں ہوگا کہ اس نے اس کو زندہ کر
دیا ہے اور وہ مقتول نوجوان کے دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں گے، پھر یہ خبیث کہے گا کہ بتا تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دجال کے پاس بہت سی طاقتیں اور بہت سے فتنے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرے گا۔ وہ خود کو لوگوں کا رب سمجھے گا، اور اس میں ذرا شک نہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں بھی آ جائیں گے اور فتنوں میں مبتلا بھی وہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اپنے اسلام کے بارے میں بھی شک و شبہ کا شکار ہوں گے اور وہ اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال مشرق کے ایک ایسے علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے پیروکار ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے منڈھی ہوئی ڈھالوں کی طرح، یعنی کہ سخت چہرے والے ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بیان فرمایا کہ دجال اس شوردار زمین کی ایسے مقام پر اترے گا کہ اس کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہوگی، حتیٰ کہ آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار، ماں، بیٹی، بہن یا پھوپھی کو گھر میں اس خوف سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف چلی نہ جائیں۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ آپ دیکھیں عورتیں جو ہیں وہ اپنے ضعف العقیدہ ہونے میں زیادہ مشہور ہیں کہ ان کے عقیدے بہت کمزور ہیں اور بہت جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ سامنے کی جو شبدہ بازی دیکھتی ہیں وہ تو اس پر ایمان لے آتی ہیں اور مان جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اس زمانے میں لوگ اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں قید کریں گے تاکہ وہ جا کر کے دجال کی فوجوں میں شامل ہی نہ ہو جائیں کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص جو خود کو مومن سمجھتا ہوگا جب اس کے نزدیک آئے گا تو اس کے پیدا کردہ شبہات سے متاثر ہو کر اس کے پیروکار میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب دجال کے نکلنے کا پتہ چلے تو انسان اس سے دور رہے، اس کے نزدیک نہ جائے۔ ایک شخص جو بہت زیادہ اپنے آپ کو قوی ایمان والا محسوس کرتا ہوگا وہ دجال کے پاس آئے گا تو وہ بھی اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا۔ اس لیے اس کے جادو اور اس کی تمام شعبدہ بازیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے انسان جب ثابت قدم رہے گا تو ہی دجال سے وہ بچ بھی سکے گا۔ دجال سے نجات پانے کے طریقوں میں سب سے احسن طریقہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہی طلب کرنا ہے۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ سے مدد طلب کرے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم حاصل کرے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا اس کو علم ہوگا کہ اللہ کون ہے، اللہ ہر نقص اور ہر برائی سے پاک ہے، تو اس کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کے بارے میں ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 آیات بھی تلاوت کی جا سکتی ہیں ابتدائی، اور پوری سورہ کہف کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ دجال کے فتنہ سے بچا لے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرمین شریفین میں کسی ایک جگہ پر پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہیں پر سکون اختیار کر لے، وہیں پہ رہنا شروع کر دے اگر وہ مدینے اور مکے میں رہ سکتا ہے تو۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ یہ کہ ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے بچنے کی پناہ طلب کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر نماز کے آخر میں ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے جس سے ہم فتنہ دجال سے بچ سکیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے؟ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تجھ سے آتش دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حیات اور موت کی فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ ہم سب کو بھی ان دعاؤں کو مانگنے کی ضرورت ہے، اور دجال کے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے آج نہ صرف ہمیں خود بھی بچانے کی ضرورت ہے بلکہ آئندہ ہماری آنے والی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کون کون سی باتیں آج سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ دجال جب آ جائے گا تو اس کے بعد پھر ان کو کیا کرنا ہوگا۔ تو ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے دین کی آگہی کا حاصل کرنا
اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں دجال کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور صرف خود جاننا بلکہ دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچانا تاکہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک کو بچا سکیں۔ ان سب کے لیے ہمیں آج ہی کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم صحیح وقت کا صحیح استعمال کر سکیں۔ علم کا اس سلسلے کو آگے تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہمیں اپنے فرض میں کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔